بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ کلاس 10 بایولوجی میں یونٹ نمبر 16 مین اینڈ ہز انوائرمنٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے اس لیکچر میں، رول آف انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، ریسورسز انوائرمنٹ میں کون کون سے ہوتا ہے، اور ہم اس سے کس طرح کنزرو کریں گے، استعمال کریں گے یہ ریسورسز۔ ایبائیوٹک کمپوننٹ اور پکٹر اور بایوٹک پکٹر آف دا انوائرمنٹ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ کلاس 10 بایولوجی ہے، یونٹ نمبر 16، تو آپ نے فل پلے لسٹ واچ کرنا ہے۔ ایزی اینڈ سمپل سلائڈ ہے، شارٹ نوٹس ہے، تو یہ ضرور دیکھیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ دا انوائرمنٹ، انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ڈیفینیشن آف انوائرمنٹ کریں، دا انوائرمنٹ ریفرز ٹو دا سراؤنڈنگ ان وچ آرگنزم لیوز اینڈ انٹریکٹ۔ انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جو ایک آرگنزم کا سراؤنڈ ارد گرد جتنا بھی ماحول ہوتا ہے، یہ اس آرگنزم کا انوائرمنٹ ہے، جس میں وہ آرگنزم رہتا ہے اور انٹریکشن کرتا ہے اس ماحول کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، چاہے وہ ایبائیوٹک ہے، اس کے ساتھ یہ انٹریکشن کرتا ہے۔ اس کو اس آرگنزم کا ماحول یا انوائرمنٹ کہتے ہیں، جہاں پر یہ آرگنزم رہتا ہے۔ اس کے ارد گرد جتنے بھی سراؤنڈنگ ہے، یہ اس کے انوائرمنٹ میں آتے ہیں۔ اب رول آف انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دا انوائرمنٹ پلیز a vital role by providing essential necessities directly or indirectly۔ اب انوائرمنٹ کا کردار ایک آرگنزم کے لائف میں بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ جتنے بھی نیسیسری چیزیں ہوتے ہیں، یا تو ڈائریکٹلی اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا انڈائریکٹلی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں ایک آرگنزم کو۔ جس طرح سچ فوڈ ہوتا ہے، یہ بھی انوائرمنٹ سے ہی حاصل کرتے ہیں آرگنزم۔ شیلٹر جو پناہ گاہ، ہاؤسز، ہوم، یہ سب بھی انوائرمنٹ سے یہ حاصل کرتے ہیں آرگنزم۔ ٹرانسپورٹیشن آف ڈفرینٹ تھنگز بھی یہ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ ایک آرگنزم کے باڈی میں فار ایگزامپل انرجی ہو گیا، ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ بھی انوائرمنٹ کی ہیلپ سے۔ کلاتھنگ ہو گیا اینڈ ویریس سورسز آف انرجی، یہ سب انوائرمنٹ کا کردار ہے ایک آرگنزم کے لائف میں۔ یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک آرگنزم کو زندہ رہنے کے لیے، اور یہ پرووائڈ کرتا ہے یہ انوائرمنٹ۔ تو رول آف انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ریسورسز کون کون سے ہوتے ہیں؟ ریسورسز encompasses the elements necessary for human survival and comfort۔ اب اس انوائرمنٹ میں مختلف ریسورسز موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ ایلیمنٹس ہو گیا، جتنے بھی منرلز ہوتے ہیں، اور بھی نیچرل ریسورسز، یہ ہیومن بینگز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، پلانٹس کے لیے بھی اور اینیملز کے لیے بھی۔ تو یہ انوائرمنٹ رچ ہوتا ہے مختلف قسم کے منرلز، ایلیمنٹس اور نیوٹرنٹس کے۔ تو ریسورسز، مختلف ریسورسز ہے ڈفرینٹ آرگنزمز کے لیے۔ کنزرویشن، اب ہم اس ریسورسز کو کس طرح یوٹیلائز کریں گے یا کنزرو کریں گے، استعمال کریں گے۔ کنزرویشن انوالوز دا کیئرفل یوٹیلائزیشن اینڈ پریزرویشن آف نیچرل ریسورسز ود ان دا انوائرمنٹ۔ اب ہم نے اس نیچرل ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور اسے پریزرو بھی کرنا ہے، اسے بچانا بھی ہے نیکسٹ جنریشن کے لیے بھی۔ انوائرمنٹ میں جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہے، یہ ہم نے خود بھی استعمال کرنا ہے، اور آنے والے جنریشن کے لیے بھی ہم یہ پریزرو کر سکتے، تو یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آنے والے جنریشن کے لیے بھی۔ جس طرح پلانٹس ہو گیا، پلانٹس ہم نے بھی اسے استعمال کرنا ہے، اس سے آکسیجن لینا ہے، خوراک لینا ہے، لیکن ہم نے پلانٹیشن کرنا ہے آگے نیکسٹ جنریشن کے لیے۔ تو اس طرح مختلف چیزیں ہم اپنے استعمال میں لائے، اور نیکسٹ جنریشن کے لیے بھی ہم، پانی ہو گیا، جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہے، یہ ہم نے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ اب کمپوننٹس آف دا انوائرمنٹ، انوائرمنٹ کون کون سے کمپوننٹ سے مل کر بنا ہوتے ہیں؟ 2 مین کمپوننٹس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایبائیوٹک کمپوننٹ یا انوائرمنٹ، دوسرا ہوتا ہے بایوٹک کمپوننٹ۔
एबायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, ये वो कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट होता है जो नॉन लिविंग थिंग होता है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होता है इसे एबायोटिक कहते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें सॉइल आता है, मिट्टी, हवा आता है, टेम्परेचर, वाटर, ये सब एबायोटिक पिक्चर में होता है। एबायोटिक वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है बायोटिक कंपोनेंट या इन्वायरमेंट। इसमें लिविंग थिंग्स आते हैं या लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ये सब हमारे पास बायोटिक इन्वायरमेंट होता है। प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें आते हैं। दिस पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ये इन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये एबायोटिक कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, रोल ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह मैं जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक्स है 1 बाय 1 मैं करूँगा, तो अपने सारे वीडियोज़ को देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।